السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے پڑھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی سن کر اچھا لگ رہا ہوگا۔ صنم دروازے کو کھولنے لگی باہر جانے کے لیے، کیونکہ ارحم کے اسے چھوڑنے پر وہ مزید اس جگہ ہرگز نہ رہ سکتی تھی۔ لیکن ارحم نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسے بازوؤں سے پکڑے، مجھ سے دور تم چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی ہو، کیونکہ ارحم رانا کی پسند جو بن چکی ہو۔ تمہیں مزید حاصل کرنے کی طلب میرے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ بے حد خوش قسمت ہو تم جو ارحم تمہیں اپنا ٹائم دے رہا ہے، تمہارے قریب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ خود پر غرور کرنا شروع ہو گیا۔ ارحم کی بات کو سنتے ہی صنم نے بھی منت کے انداز سے اسے بتا دیا کہ میری شادی ہے 2 دن بعد، جان چھوڑ دو میری۔ وہ ایسا اس لیے کہہ گئی تاکہ ارحم ابھی اس بات کو سنے اور اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ کیا کہا؟ کیا کہہ رہی ہے تو کہ تیری شادی ہونے والی ہے؟ لیکن کسی سے تیری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی؟ جانتی ہے نا، کل ہی تجھے بتا چکا ہوں کہ ارحم تمہیں پسند کرنے لگا ہے، تو پھر یہ جان بوجھ کر رہی ہو نا تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ارحم غصہ کرتا اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ اسے یہ بات بری لگی تھی۔ میں نے بتا دیا ہے، اگر تم نے اب کچھ بھی کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کامتی وہ ابھی بھی ارحم کو دھمکی دینے میں مصروف تھی۔ تو کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہے؟ واہ 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 یار، کیسی بے وقوف لڑکی ہو تم۔ شاید عمر کچی ہے اس وجہ سے ہی تو پتہ نہیں کس شخص سے کون سی بات کہہ جاتی ہے۔ بٹ یو نو وٹ، کہ یہ بات بتا کر تو نے اپنے لیے بہت برا کر دیا ہے۔ تیرے دل و دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص ہونا چاہیے اور وہ ہوں میں۔ اس کے قریب ہوتا وہ خود اس پر حاوی کرنے لگا، لیکن اپنی نظروں کو نیچے کرتی، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر انہیں تمہاری میرے ساتھ ان سب حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ صنم ارحم کو معاذ کا نام ہرگز نہ بتا رہی تھی، کیونکہ ڈر تھا کہ اسے کہیں وہ معاذ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یار کیا بات کہہ دی تم نے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھنا چاہتا ہوں اس شخص کو کہ کتنی محبت کرتا ہے یہ تم سے، کتنا بھروسہ ہے تم پر۔ اس شخص کو شادی کرنا چاہتی ہو نا اس سے؟ کتنے دنوں میں کرنا ہے تم سے نکاح؟ ارحم بھی اب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تبھی صنم سے پوچھنے لگا اس کے نکاح سے متعلق، لیکن صنم خاموش تھی۔ تبھی وہ اس کے بازو کا پکڑے دباتا، تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، خاموش کیوں ہو؟ کیا اس بات کو بتانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ کیا ابھی سے ہی معلوم چل گیا تیرے اس یار کو تجھ پر بھروسہ نہیں ہوگا؟ اب کی مرتبہ ارحم کی زبان بھی بری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ پرسوں نکاح ہے میرا، آخر چٹتی وہ فوراً سے بول گئی، کیونکہ اسے معاذ پر بے حد بھروسہ تھا اور ارحم کو وہ غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اور پرسوں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں صبح تک چھوڑ دوں گا تمہارے گھر، اور پھر وہ شخص جس سے محبت کے بہت دعوے کر رہی ہو، اگر وہ تم سے نکاح پھر بھی کر لے تو دوبارہ اپنی شکل نہ دکھاؤں گا تمہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہارے سامنے میں حاضر ہوں تو ہو ہی۔ ارحم ایک ہی سانس میں اسے سارا پلان بتایا گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس سے پہلے کہ صنم ارحم کی بات کو سمجھتی، وہ اسے بازو سے پکڑے دروازے کو کھول باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کے ہاتھ کو اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کرتی صنم اسے چھوڑنے کا کہنے لگی، لیکن ارحم بغیر کسی بھی بات کی پرواہ کیے اسے اپنے ساتھ لیے جائے۔ صنم کی والدہ نے جب صنم کو کسی شخص کے ساتھ یوں زبردستی جاتے دیکھا تو وہ آواز لگاتی، صنم کہاں جا رہی ہو تم؟ پوچھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ آخر وہ شخص اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ صنم اپنی والدہ کو دیکھ کے شور مچانے لگی، مدد کے لیے پکارنے کی خاطر، کوئی تو اس کی مدد کے لیے آگے آ جائے یا پولیس کو ہی کال کر دے۔ لیکن کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ ارحم کو روک سکے۔ وہ ویسے ہی تیزی سے کھینچتا اسے مال کے باہر لے جاتے ہی گاڑی کے دروازے کو کھولے، بیٹھو گاڑی میں کا اشارہ کیا۔ مجھے چھوڑو تم، بچاؤ، کوئی تو مدد کرو میری۔ صنم بھی ابھی تک اسے چھوڑنے کا کہتی، مدد کے لیے پکارے جائے، میرا دماغ خراب مت کرو اور بیٹھو گاڑی میں۔ زبردستی وہ اس کی سر پر ہاتھ رکھ کے نیچے کرتا، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے، دروازے کو بند کرتا، خود گاڑی کی دوسری جانب جاتا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی کو لاک کیے گاڑی چلانے لگا۔ صنم کی والدہ عمر زیادہ ہونے کے باعث جب تک باہر پہنچی تب تک وہ جا چکے تھے۔ جلدی سے موبائل کو نکالے معاذ کو وہ کال کرنے لگی، کیونکہ اور کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی انہیں۔ کیا ہوا آنٹی، کہاں پر ہیں آپ؟ میں نے کام کر لیا ہے، تو آپ بتائیں کہ شاپنگ ہو گئی، پھر آپ کو اور صنم کو پک کر لیتا ہوں۔
میں کال کو پک کیے معاذ مسکراتا ہوا ان سے پوچھنے لگا۔ بیٹا روتی ہوئی صنم کی والدہ اسے معاذ کے ساتھ بات بھی نہ کی جا رہی تھی۔ کیا ہوا آنٹی، اب رو کیوں رہے ہیں؟ پلیز کچھ تو بتائیں۔ فکر مندی سے معاذ ان سے تفصیل بتانے کا کہنے لگا، کیونکہ یوں ان کا رو کر معاذ کو کال کرنے ان کے دماغ میں ہزاروں سوال پیش ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ہچکی لیے روتی بیٹا کوئی صنم کو اغوا کر کے سرعام اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ میری بچی مصیبت میں ہے، میں نے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ لے گیا اسے، پلیز کچھ کرو۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون کہاں لے گیا اور کسی نے روکا نہیں؟ معاذ شاکڈ ہو چکا تھا اتنی بری خبر کو سن کر۔ یہ کیا ہو گیا اچانک سے؟ نہیں بیٹا، زبردستی وہ کوئی شخص صنم کو لے گیا اور یہاں موجود ایک شخص بھی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ پلیز کچھ کرو، نہ جانے کس ارادے سے وہ لے کر گیا ہے میری بچی کو۔ آنٹی آپ رکے، میں آ رہا ہوں وہاں پر اور پولیس کو بھی کال کرتا ہوں۔ تیز سپیڈ کو کیے وہ انہیں تسلی دیتا ہوا ان کے پاس آنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کس جگہ ہمیشہ سے ہی صنم شاپنگ کیا کرتی تھی، لیکن فکر کے مارے جان اس کی بھی خشک ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہال کے آگے گاڑی کو روکے معاذ بھاگتا ہوا باہر بیٹھی صنم کی والدہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کون تھا اور کیوں لے کر گیا وہ صنم کو، کیونکہ اس نے خود وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ارحم صنم کو اغوا کرے گا۔ بیٹا مجھے نہیں پتا نہیں کون تھا وہ، یہاں پر سبھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، میری بچی مدد مانگے جا رہی تھی لیکن کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ لمبا چوڑا کالے رنگ کے لباس میں تھا لیکن شکل ٹھیک سے نہ دیکھ سکی میں۔ صنم کی والدہ تو ارحم کا حلیہ تک بتانے لگی تھی۔ آپ رکے، میں پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ موبائل نکالے معاذ نے پولیس کو کال کیے، جلدی سے انہیں اس جگہ بلایا تاکہ وہ جلد از جلد صنم کو ڈھونڈ سکیں۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے صنم صحیح سلامت واپس آ جائے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور ان کے پاس جاتے وہ ان سے تفصیل بتانے کا کہنے لگی۔ معاذ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھا۔ آپ پلیز یہاں لوگوں سے پوچھیں کہ کون تھا، اور پلیز سر جتنی جلدی ہو سکے میری صنم کو ڈھونڈیں۔ ہماری شادی تھی اور نہ جانے کس شخص نے یہ سب کیا۔ آپ فکر نہیں کریں، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لڑکی شادی سے تو خوش تھی نا؟ میرا مطلب کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی شادی اس کی پسند کے بغیر ہونے کے باعث وہ بھاگ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جنہیں پسند کرتی ہیں۔ پولیس والے نے بھی سوچ کے مطابق بات کی۔ سر تمیز سے بات کریں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور صنم مدد کے لیے بلا رہی تھی لیکن یہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے بجائے اس کے کہ ہیلپ ہی کر دیں۔ معاذ سے یہ بات سن پانا بھی برداشت نہ ہو سکا، اسی وجہ سے پولیس والے پر بہت غصہ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، جاؤ کانسٹیبل جا کر لوگوں سے پوچھو کہ اصل میں کیا ہوا تھا یہاں پر۔ بیزار ہوتا پولیس والے نے کانسٹیبل کو حکم دیا لوگوں سے پوچھنے کا۔ کچھ ہی دیر میں کانسٹیبل ایس ایچ او کے پاس آیا اور سارا سائڈ پر لے جاتا بتانے لگا کہ وہ شخص ارحم رانا ہے سر، ان کے ساتھ ہمیں کام پڑتا رہتا ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہم پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔ بے حد امیر اور پاورفل آدمی ہے، لیکن نہ جانے ایسی کیوں حرکت کی اس نے۔ کانسٹیبل کی بات کو سننے سے 24 صحیح کہہ رہے ہو تم، پھر ہم اپنی وردی خطرے میں کیوں ڈالیں ایک لڑکی کی خاطر؟ اپنی بات کو کہے وہ واپس معاذ کے پاس آ گیا۔ دیکھو لوگوں سے پوچھنے پر تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ لڑکی تو اپنی مرضی سے گئی تھی، آپ لوگ بے فضول میں ہمارا ٹائم خراب کر رہے ہو، جب من بھر جائے گا تو آ جائے گی واپس۔ آج کل کی نیو جنریشن یہی سب کچھ کرتی رہتی ہے، خدا حافظ کہے وہ جھوٹ بولتا جان چھڑائے وہاں سے جانے لگا۔ لیکن صنم کی والدہ روتی ہوئی، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، میری بچی کو وہ شخص زبردستی لے کر گیا۔ معاذ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بچی مصیبت میں ہے، یہ سب الزام لگا رہے ہیں اس پر۔ معاذ کو وہ یقین دلوانے کی کوشش کرنے لگی، او بی بی پہلے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی نہیں، نہ جانے شادی سے پہلے کتنے لڑکوں کو گھماتی ہے، آ جائے گی خود ہی، بیہودہ باتوں کو کہے پولیس وہاں سے چلی گئی۔ لیکن معاذ صنم کی والدہ کو پکڑے، آنٹی آپ فکر نہیں کریں، میں ڈھونڈ لوں گا صنم کو، آپ پہلے گھر چلیے۔ نہ جانے معاذ کو صنم کی والدہ پر یقین تھا یا پولیس والوں کی جھوٹی بات پر، فی الحال اس کے چہرے پر ڈر تھا عجیب قسم کا۔ صنم کی والدہ بے بس ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اکلوتی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے کے ڈر سے، کیونکہ وہی تو ان کا واحد سہارا تھا جس کے سہارے ساری زندگی گنوا دی انہوں نے، لیکن ابھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے گی۔ وہ معاذ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہاں ہو کیا رہا ہے آخر، اس بات کو سوچے وہ بہت کنفیوز تھا۔ چھوڑو مجھے، کہاں پر لے جا رہے ہو؟ کس قدر برے انسان ہو تم، جانتے بھی ہو کہ ہم کتنے عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بابا کی اس شہر میں بہت عزت ہے، لیکن تم مجھے یوں اغوا کر کے لے جا رہے ہو، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟
میری امی کی کیا حالت ہوگی۔ اس پل کسی بات کا تو لحاظ کر لو، اور معاذ کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنی فکر ہو رہی ہوگی انہیں میری۔ صنم چیختی ارحم کو احساس کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی زندگی میں موجود گنے چنے رشتوں کو گنوا کر۔ اس وجہ سے جذبات میں اس کے منہ سے معاذ کا نام بھی نکل گیا۔ منہ بند رکھو اپنا، کب سے چر چر کیے سر کھائے جا رہی ہو۔ مجھے کوئی کیا سوچتا ہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، میرے دل میں جو آتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اور کہا نا تم سے کہ ایک دن تجھے رکھنے کے بعد واپس چھوڑ دوں گا گھر۔ ارحم کو معاذ والی بات غصہ دلوانے کا باعث بنی، کیونکہ بار بار اس شخص کے لیے محبت اور ارحم سے برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ کیوں بار بار صنم اس شخص کا ذکر کر رہی تھی اپنے منہ سے؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور وہاں پر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر واپس گھر چھوڑ دو گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کلنک کے ساتھ میں زندہ رہ سکوں گی کہ سوچتی صنم بھی غصہ کرنے لگی۔ لیکن صنم کی بات کو سنتا وہ ایک طرفہ مسکراہٹ ہنستا بنا کچھ کہے مزید صنم کو کنفیوز کر گیا کہ آخر اس نے کچھ کہا کیوں نہیں۔ جو اس نے کہا وہ واقعے میں سچ، یا پھر اس کے ارادے اس سے بھی زیادہ برے تھے۔ صنم مسلسل دروازے کو کھولنے کی کوشش کیے جا رہی تھی، جسے دیکھ ارحم آرام سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے کہ وہ جانتا ہو کہ چاہے یہ کچھ بھی کر لے ڈور تو اوپن ہرگز نہ ہوگا۔ لیکن صنم بھی ڈور اوپن نہ ہونے پر ارحم کی طرف دیکھتی اسے ہاتھ مارنے لگی کہ وہ گاڑی کو روک دے، جسے دیکھ غصے سے کیا کر رہی ہو تم، اچانک سے بریک لگا دی، جس کے باعث گاڑی تھوڑا سا گھوم گئی تھی۔ لیکن گاڑی کے رکتے ہی وہ بالوں سے صنم کو پکڑتا، تمیز سے بیٹھ جاؤ ورنہ اگر میں بدتمیزی پہ اتر آیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسے بے حد غصہ تھا کہ صنم اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہے۔ ارحم کے یوں دھمکی دینے پر خاموشی سے بیٹھ گئی، کیونکہ اسے ارحم کا بے حد ڈر تھا، نہ جانے کیوں، اس کے رعب کے باعث، پرسنالٹی کے باعث۔ یہ بات تو وہ بھی نہ جانتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بڑی عالی شان اور بے حد خوبصورت گھر کے گیٹ کو کھولے ارحم اسے گھر کے اندر لے گیا اور گیراج میں گاڑی کو روکے۔ ارحم خود گاڑی سے باہر نکلتا صنم کی سائیڈ پر آئے، دروازے کو کھولے، اسے باہر آنے کا کہا، جسے دیکھ رونے والی شکل بناتی، پلیز مت کر، یہاں سے مر جاؤں گی میں۔ وہ ابھی تک آخری کوشش کر رہی تھی منت کرنے کی کہ بس ارحم بس ارادے سے اسے یہاں لے کر آیا ہے وہ نہ کرے، کیونکہ وہ کسی بھی جگہ کا احساس کیے بغیر اس کے قریب آتا رہا، اور ویسے بھی اس کی اب کی مرتبہ بات کچھ اور ہی تھی۔ یہاں مجھ پر تمہاری مرضی چلنے والی ہے نا؟ کیونکہ اگر میری نظر میں تمہاری مرضی کی اہمیت ہوتی تو اس وقت یوں تم میرے گھر کے باہر موجود نہ ہوتی۔ اب چلو اندر۔ بازو سے پکڑے زبردستی اسے گاڑی سے باہر نکلتا وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے جانے لگا، ہاتھوں کو جوڑے صنم منت کرنے میں مصروف تھی، لیکن وہ ان سب کو اگنور کرتا اسے گھر کے اندر لے جاتے ہی ہال میں پڑے صوفے پر دھکیلتا اسے اس پر گرایا، تم یہیں پر آرام کرو، کیونکہ اب سے یہ تمہارا بھی تو گھر ہے، جس چیز کی ضرورت ہو لے لینا، کیونکہ تم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام وہ کر کے آتا ہوں، پھر آرام سے بات کر لیں گے۔ بڑے ہی نارملی انداز میں وہ بات کو کہتا اسے وہیں پر چھوڑ جانے لگا، لیکن صنم اسے جاتے دیکھ تیزی سے صوفے پر سے کھڑی ہوتی اس کی شرٹ کو پکڑے، پلیز مت کرو، میری زندگی کو برباد، سب ختم ہو جائے گا، پلیز، تمہیں احساس نہیں ہے اس بات کا، لیکن تمہاری اس حرکت سے میری پوری زندگی پر کتنا برا اثر پڑے گا، میری پوری فیملی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی، اور میں خود بھی اپنی نظروں میں گر جاؤں گی، تمہاری اس ایک دن کی عیاشی کے باعث میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ صنم جو کہ بار بار ارحم کو احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تمہاری زندگی برباد نہیں بلکہ آباد کرنے والی، کیونکہ تمہیں ابھی تو پتہ چلے گا کہ جس شخص کے ساتھ تم زندگی گزارنے کے خواب سجائے بیٹھی ہو اصل میں وہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں، وہ جو میری صنم کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اور تم بھی بے وقوف لڑکی اس کے لیے مرے جا رہی ہو، اس قابل ہے بھی کہ نہیں، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنی بات کو اس کے ہاتھ کو اپنی شرٹ سے چھڑواتا گھر سے باہر نکل گیا، اور باہر کھڑے اپنے گارڈ کو دھیان رکھنا اس پر کہیں خود گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ صنم تیزی سے باہر کا دروازے کو کھولنے لگی، لیکن وہ باہر سے بند تھا، تبھی وہ ونڈو کے پاس چلی گئی تاکہ وہ اس میں سے ہی باہر نکل سکے، لیکن باہر اتنے سارے گارڈز کو دیکھ وہ خوفزدہ ہوگی، کیونکہ باہر اتنے لمبے گھنٹوں جیسے دکھائی دینے والے گارڈز کھڑے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کے وہ روتی ہوئی بے بس زمین پر بیٹھی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ شخص کیا کرے گا میرے ساتھ باہر، جب وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے، اب تو میں ہوں بھی اس کے گھر پر، وہ میرے ساتھ غلط کر کے چھوڑ دے گا، اور میرا معاذ کیا وہ مجھے اپنا سکے گا،
اپنا بھی لیے تو کیا میں خود کو معاف کر پاؤں گی؟ کیا جی سکوں گی اس قلم کے ساتھ؟ بے شک معاذ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ مجھے ہر صورت اپنا لیں گے، لیکن میں ان سے نظریں ملانا ہرگز نہ پاؤں گی، لیکن کیونکہ میرا اتنا بڑا دل ہرگز نہ ہے۔ یہ سب باتیں صنم کا دماغ خراب کرنے کا باعث بن رہی تھیں، کیونکہ اس کے دماغ میں ہزاروں باتیں چلے جا رہی تھیں، کیونکہ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ ارحم کا مقابلہ وہ ہرگز نہ کر سکتی اور اس کے کمزور وجود میں ہرگز ہمت نہ ہے۔ اب کیا کرے گی؟ وہ سوچ اس کا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ رات کے 9 بجے گھر کے باہر پہنچ پر گاڑی کو روکے، اسے باہر نکلے، گھر کے دروازے کو کھولے، کوئی اندر داخل ہوا۔ صنم جو کہ زمین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، صوفے پر سر رکھے سو چکی تھی، کیونکہ اچانک سے اسے اپنے سر پر اس قدر ٹینشن کا بوجھ وہ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے سونا بہتر سمجھا، ورنہ اس کا دماغ پھٹ جاتا، کیونکہ اس کا دماغ بے حد بھاری ہوا پڑا تھا۔ لیکن سونے کے باعث وہ تھوڑا ریلیکس ہو چکی تھی۔ ارحم یوں اسے زمین پر لیٹی دیکھ اس کے قریب آتا غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں پر رو رو کے اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات جمے ہوئے تھے، صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے یوں زمین پر سوئے دیکھ وہ حیران ہوا، تبھی ہلکے سے اس کے گال کو وہ سہلانے لگا، کیونکہ اسے صنم کی معصومیت اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ کسی کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر ٹچ کرتے دیکھ فوراً سے صنم کی آنکھ کھلی اور اپنے سامنے ارحم کو بیٹھے دیکھ وہ ڈرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ کسی بھی غیر محرم کی موجودگی کا احساس ہونے کے باوجود بھی ہو چکا تھا۔ تم یہاں زمین پر کیوں سو رہی تھی؟ یہاں سبھی رومز خالی ہیں، جس میں چاہے جا کر آرام کر لیتی۔ صنم کو کھڑے ہوتے دیکھ ارحم اسے مشورہ دینے لگا کہ وہ اس بڑے گھر میں کسی بھی روم میں جا کے آرام کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں کرنا آرام، مجھے یہاں سے جانا ہے، رات ہو چکی ہے، پلیز اب تو جانے دو مجھے۔ نیند سے بیزار ہوئے ایک مرتبہ پھر سے وہ وہی بات کہنا شروع ہوگی، کیونکہ اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ پھر سے وہی رٹ لگائی ہوئی ہے، تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح ہی ملے گی تمہیں آزادی، تب تک یہی تمہاری زندگی ہے، سمجھ کر خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے مجبور نہ کرو، میں غصے میں آ کر کچھ واقعے میں ایسا کر جاؤں جو تم سے سہن کر پانا مشکل ہو۔ ارحم بھی ایک پل میں نارمل تو دوسرے پل میں غصہ کرنے لگا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ ایک بات کان کھول کے سن لو لوگ، اگر میری ماں کو تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہوا تو خود میں جان لے لوں گی تمہاری۔ صنم جانتی تھی کہ اس کی ماں کی اس پل حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ ایک ماں کے لیے یہی صدمہ برداشت کر پانا کہ اس کی جوان بیٹی کو دن دہاڑے کوئی اٹھا کر لے جائے، کیسے سہ کر رہی ہوگی۔ وہ انگلی دکھاتی صنم اسے دھمکی دینے لگی، جسے دیکھ وہ اس کی انگلی جس ہاتھ کی تھی وہ اسے دکھا رہی تھی کو پکڑے اس کی کمر کے ساتھ لگاتا الٹا صوفے پر گرا دیا اور خود اس کی کمر پر اپنے گھٹنے کو رکھے۔ تم تمیز سے مجھ سے بات کیا کرو اور دھمکی دینے کی تو کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ جو تمہارے سامنے موجود ہے اس کا نام ارحم رانا ہے، جو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، اور تم تو پھر بھی محبت ہے، میری عورت ہے تو عورت ہی بن کے رہے۔ شکر مناؤ جو ابھی تک تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا جسے تم برداشت نہ کر پاؤ، لیکن شاید تمہیں میری یہ شرافت پسند نہیں آ رہی، تو پھر ٹھیک ہے، جو تم چاہتی ہو وہی کر لیتے ہیں۔ الزام تو ویسے بھی مجھ پر لگ ہی چکا ہے کہ تو کیوں نہ اسے سچ کر ہی دیا جائے۔ آخر وہ بھی صنم کے قریب ہوتا خود پر کنٹرول کھونا شروع ہو چکا تھا، صنم سے ہلا بھی نہ جا رہا تھا، کیونکہ ارحم کا اس کی کمر پر اپنے گھٹنے کو رکھنا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو اس کی کمر کے ساتھ لگائے الٹا صوفے پر گرانا صنم کو ہلنے جلنے سے بھی قاصر کر چکا تھا، اور ارحم کی باتیں بھی اس سے خوف طاری کر گئیں۔ ارحم بھی تھوڑا سا نیچے جھکتا، اس کی پتلی گردن جس پر بال گلے ہوئے تھے کو پیچھے کیے ہلکے سے چومنا شروع ہو گیا۔ ارحم کی داڑھی صنم کے رونگٹے کھڑے کرنے کا باعث بنے جائے، اسی وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے خود کو چھڑوانے کی، لیکن شاید وہ اس بات سے انجان تھے کہ ارحم جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، چاہے پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔